السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بھئی آخر شیطان توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس کے سامنے جب ساری چیزیں کھل چکی ہیں کہ جو وہ کیا ہے اس نے، اس کے بعد کسی سٹیج پر اسے ندامت ہوئی ہوگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس وقت غصے میں آ کر میں نے الٹی سیدھی باتیں کر دیں اور اس کے نتیجے میں نے ایسے وعدے بھی کر لیے۔ اب ٹھنڈے دماغ سے اس نے اگر سوچا ہو کبھی تو اس نتیجے پہ اگر پہنچ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس وقت ایک مومنٹ تھا جس مومنٹ میں اپنا آپ کھو بیٹھا تھا اور آئی ریئلائزڈ، تو اس نے کبھی ٹرائی نہیں کی، کبھی تو کوشش کی ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتے نا ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں اس طرح۔ تو اس کا جواب جو ہے نا میں آپ کو مکاشفۃ القلوب سے دیتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک حکایت آتی کہ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور آپ کے ساتھ کلام فرمایا ہے، آپ تو کریم اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا میری ایک بات ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، تو آخر چاہتا کیا ہے، لیکن تو ہے کون؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ دیکھیں جی، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اپنے رب سے ایک عرض میری پیش کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسے کہا بھی عرض بڑی چھوٹی سی ہے، اللہ سے آپ کہیں کہ اللہ تیری ایک مخلوق ہے جو تجھ سے توبہ کی قبولیت کا سوال کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت وحی فرمائی کہ اس سے کہہ دو جو تو نے سوال کیا ہے میں نے قبول کر لیا، اور اسے یہ بھی فرما دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، جب اس نے سجدہ کر لیا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا اور اس کا گناہ بخش دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ ابلیس کو کہہ دیا۔ جب ابلیس نے یہ بات سنی تو غصے میں آ کر تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ، میں نے اسے جنت میں سجدہ نہیں کیا، اب جب کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے جا چکا ہے تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ تو کوشش تو کی ہے بھائی، اس نے کوشش کی ہے اس نے، لیکن اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی انا ہمیشہ اس کے آڑے آتے رہا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو توبہ سے روکتے۔ انسان جب گناہوں کے راستے پر چل نکلتا ہے نا اور توبہ نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں جی دھیان نہیں جا رہا اس کا نا توبہ کی طرف، نہیں، اس کے گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ متکبر ہو گیا ہے کہ مجھے کیا ضرورت معافی مانگنے، مجھے کیا ضرورت، میں نے تھوڑی نہ کسی کو کوئی جواب دینا ہے۔ تو یہ تکبر ہوتا ہے، یہ انا پرستی ہوتی کہ انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت سے روک دے۔ حالانکہ خود آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں آپ تو کلیم اللہ ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا، معافی بھی مانگ رہا ہے، نادم ہے، معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کر کے کیا فرمایا کہ معافی کی شرط وہی ہے کہ جس کی وجہ سے تو راندہ درگاہ ہوا، آج بھی اگر تو وہ کر لے جس کا تجھے اس وقت حکم تھا تو میں معاف کر دوں گا۔ تو کیا ہم پر یہ بات صادر نہیں آتی؟ ہم بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن بھر کتنے ایسے کام ہیں جس کا اس نے کرنے کو کہا نہیں کرتے، تو ہم بھی توبہ استغفار کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی تو توبہ ہوتی کہ معافی مانگ کے پھر وہ کام کرنا شروع کر دیں جن کو کرتے نہیں تھے اور اللہ نے کرنے کا کہا۔ کیونکہ اگر یہی غرور، تکبر، انا ہمارے بھی آڑے آتی رہے تو ہم بھی رب سے دور ہوتے چلے۔ اسی طرح مکاشفۃ القلوب میں ایک اور روایت آتی ہے کہ دوزخ میں ابلیس پر انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کا عذاب کیسے پایا؟ وہ کہے گا شدید ترین عذاب ہے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام جنت کے باغات میں ہیں، جا ان کو سجدہ کر کے معافی مانگ لے تاکہ تجھے معافی مل جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے موقع دے رہا ہے، جا اب تو نے جہنم کا عذاب بھی دیکھ لیا نا، جا اب تو اس بات کو ریئلائز بھی کر بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابلیس اس وقت بھی کیا فیصلہ کرے گا، اتنا سخت شدید عذاب دیکھنے کے باوجود، اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ شدید ترین عذاب ہے۔ تو وہ جب یہ بات سنے گا تو فوراً انکار کر دے گا۔ جب وہ انکار کرے گا تو ابلیس پر تمام جہنمیوں کے عذاب سے 70,000 گنا عذاب سخت کر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کافر تو جہنم دیکھیں گے اور دیکھ کے پھر کیا ان کے پاس رہ جائے گا
کا ریزن کہ ایمان نہ لائیں. وہ کہیں گے بھی اپنی زبان سے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے, ہم ماننے آئیں گے, لیکن ان کا حال بھی یہی ہے. ابلیس کے پیروکاروں کا حال بھی ابلیس کا سا ہے. واپس دنیا میں بھیج بھی دیے جائیں تو کریں گے وہی جو پہلی دفعہ کر کے آئے تھے آخرت. یہ تو عذاب بھگت کے باہر آ رہا ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ شدید ترین عذاب, لیکن اس کے باوجود جب وہ بات آئی کہ وہ کر جو تیری انا کے خلاف ہے, وہ کر جو تیرے تکبر کے خلاف, کہے گا کہ نہیں نہیں وہ نہیں کروں گا. ہم اپنے نفسوں میں جھانک کر دے, ہمیں جب ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا ہم ہدایت قبول کرتے یا انکار کرتے؟ یا ہم سے مراد بنی نوع آدم کی بات کر رہا, انسان کی بات کر رہا. کتنے ہی انسان ہیں جنہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا تو ہدایت دینے والے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ہدایت کی بات پہنچانے والے پر ظلم کرنا شروع کر دیتے. ہدایت قبول کرنا تو ایک طرف, ہدایت پہنچانے والے پر ظلم توڑنا شروع کر دیتے. بھائی ٹھیک ہے تمہیں نہیں ماننا نہ مانو, پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو دوزخ سے نکالے اور اس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ فوراً انکار کر پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یعنی اس کی سزا میں اضافہ ہوتا رہے گا, اس کی سرشت میں انکار ہے. اللہ علام الغیوب جانتا ہے. ان کا آ ابلیس تجھے ایک موقع دیتے ہیں, ہر 1,00,000 سال بعد ایک موقع دیتے. آدم علیہ السلام اب بھی جنت میں, جا سجدہ کر لے, معافی لے لے. کہے گا نہیں میں کیسے سجدہ کروں, میں نے پہلی دفعہ نہیں کیا. تو اس کی اپنی پہلی دفعہ اس کے آڑے آگے آ جائے. کیا ہماری بھی پہلی دفعہ ہمارے آڑے نہیں آتے کہ اگر تو میں نے معافی مانگ لی تو میں تو چھوٹا ہو گیا نا, میں کیا ہو گیا, چھوٹا ہو گیا. یہی انا ہمیں بھی تو معافیاں مانگنے سے روکتی رہتی ہے. ہم حقوق العباد میں کتنے ڈنڈے مارتے ہیں, اور یہی کہ میں معافی مانگوں, میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. تو پھر نتیجتاً جب یہ جہنم میں داخل ہوگا پھر سے اس کا عذاب بڑھا دیا جائے, اور اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا, اس کا عذاب بڑھتا رہے گا اور وہ ہمیشہ اسی آگ میں جلتا رہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اگر ابلیس سے نجات چاہتے ہو تو رب کائنات کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی سے پناہ مانگو. بروز قیامت آگ کی ایک کرسی رکھی جائے, ابلیس لعنتی کو اس پر بٹھایا جائے گا, شیاطین اور کفار اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس کی آواز گدھے کی ڈھینچو ڈھینچو کرنے والے کی طرح ہوگی, اور وہ پوچھے گا کہ اے دوزخیوں, تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا آج تم نے اسے کیسے پایا؟ تو وہ کہیں گے رب کا وعدہ حق ہے. پھر کہے گا آج میں رحمت سے مایوس ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو آگ کے گرزوں سے یعنی آگ کے ہتھوڑوں سے مارو. 40 سال تک جہنم میں گرتے جائیں گے اور جہنم سے باہر نکلنے کا حکم نامہ کبھی بھی نہیں سنے. ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بروز قیامت ابلیس کو لایا جائے گا اور اسے آگ کی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا, گلے میں لعنت کا توق ڈالا جائے گا. اللہ عذاب والا فرشتہ جس کو قرآن زبانیہ کہتا ہے, زبانیہ کو حکم دے گا کہ اسے کرسی سمیت کھینچ لو اور دوزخ میں پھینک. فرشتے اس کی کرسی سے چمٹ جائیں گے تاکہ اسے اٹھا کر پھینکتے ہیں, لیکن وہ نہیں پھینک سکے. پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو 1000 فرشتوں کی معیت میں یہ حکم دے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہ نہ کر سکے. پھر حضرت اسرافیل, اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا, اور ان دونوں کے ساتھ 80 ہزار فرشتہ ہو, لیکن یہ بھی نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بتائے گا کہ جتنے میں نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اس سے دوگنا یعنی 2 ٹائم زیادہ فرشتے بھی اگر اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو اس کو منتقل نہیں کر سکیں, کیونکہ اس کی گردن میں لعنت کا توق پڑا ہوا. ایسی بری شہلان, ایسی بری شہلان. اس روایت کو مکاشفۃ القلوب میں روایت کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ذلت سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ذلت سے محفوظ. اللہ سبحانہ و تعالی چڑھاؤ کے بعد اتار سے بچائے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو ان کی شہرتیں چھو رہی, دھڑام سے گر پڑتے. اللہ محفوظ کی. اے اللہ مجھے معاف, اے اللہ ہمیں معاف, اے اللہ ہمیں اس کھلے دشمن سے بچا لے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہو, یہ شیطان بدبخت جو ہے نا, یہ تمہارا کھلا دشمن, کھلا
اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.